رحاب جب بھاگ کر نیچے آ رہی تھی تب اپنے کمرے کی کھڑکی سے ریما نے اسے پاشا کے پیچھے بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جل کر راکھ ہوئی اور اسی آگ میں اب رحاب کو جلانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ رحاب پلر کے پیچھے سے جھانک کر پاشا کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ ریما نے بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور بولی، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ ہاں، کیا لگتا ہے وہ تمہارا جو اسپیشل بھاگ کر آ رہی ہو تم؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ ریما نے اسے گردن سے دبوچ کر پلر سے لگایا۔ رحاب اس کی آہنی ہاتھ کی گرفت میں مچل کر رہ گئی اور اس کے آنسو بہت تیزی سے رواں ہو گئے۔ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ کیوں کر رہی تھی پاشا کا پیچھا؟ کیوں دیکھ رہی تھی اسے؟ کیا پھانسنا چاہتی ہو اسے یا اس کی رکھیل بننا چاہتی ہو؟ ریما اب فضول بکواس پر اتر آئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ شدید غصے میں رحاب کی گردن کی ہڈیاں توڑ ڈالتی، کسی نے پیچھے سے اسے کھینچ کر اپنی طرف گھمایا تھا اور اسے اس قدر زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا کہ وہ چکرا کر پیچھے گری تھی۔ گارڈز، لے جاؤ اسے ونڈر لینڈ روم نمبر 25 میں۔ پاشا نے اسے تھپڑ مارنے کے بعد گارڈز کو پکارا اور اسے اپنے قید خانے میں لے جانے کا کہا۔ پاشا نے روم نمبر 25 اپنا ٹارچر سیل بنا کر رکھا تھا جس میں ڈھیر سارے کیڑے مکوڑے اس نے چھوڑ رکھے تھے۔ یہ سن کر ریما کی تو روح فنا ہو گئی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو پاشا۔ نہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، پاشا نے خونخوار نگاہوں سے اپنے آدمی کو گھورا تو انہوں نے فوراً اسے پکڑا اور وہاں سے لے کر چلے گئے۔ رحاب لمبے لمبے سانس لیتی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ پاشا غصے میں اس کی جانب پڑا اور اسے بازو سے دبوچ کر اسے پھر سے پلر سے لگا کر بولا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، ریشما کو یا کسی اور کو آواز نہیں دے سکتی تھی؟ ابھی کچھ ہو جاتا تو۔ مگر رحاب آگے سے خاموش رہی تو اس کو مزید غصہ آیا۔ کم آن، اسپیک کوئکلی ناؤ، میرا ضبط مت آزماؤ، بولو، میں نے آج تمہاری آواز سننی ہے ہر صورت۔ مگر رحاب نے بھیگی آنکھوں سے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اشارہ کیا کہ میں بول نہیں سکتی، اور وہ ہاتھوں کا اشارہ نہیں تھا، کوئی آسمانی بجلی تھی جو پاشا کے دل و دماغ پر گری تھی۔ شاید ہی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس سے اتنی تکلیف پہنچی ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ سرخ لال آنکھیں اور تنے اعصابوں سے اس کے گرتے آنسو دیکھتا رہا۔ پھر بالکل بے اختیار وہ معصوم چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پاشا کی نظر اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں سے چھو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کسی حق کے بغیر کوئی گستاخی کر بیٹھتا، اس نے اپنے لب کچلے اور لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اپنی بے اختیاری پر پھر جی بھر کر لعنت بھیجی خود پر۔ کیوں میں اتنا بے اختیار ہوں اس کے معاملے میں؟ اور وہ بول نہیں سکتی، اس بات سے مجھے اس قدر تکلیف کیوں ہوئی؟ مجھے کیا ہو جاتا ہے آخر؟ اف، یہ لڑکی نا مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑے گی۔ شٹ، میں اب وائٹ ہاؤس میں آؤں گا ہی نہیں۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ وہ کنپٹیاں سہلاتا گاڑی تک آیا اور ایک فون ملایا اور اپنے آدمی سے پوچھا، ہاں کیا کیا ریما کا؟ انہوں نے جواب دیا، سر ہم نے پھینک دیا اس کو روم میں۔ اچھا، ایسا کرو کہ اسے واپس نکال لو، اس کے لیے اتنی سی ڈوز بھی کافی ہے۔ اس نے یہ کہا اور فون بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی وہاں سے بھگا لی جیسے کوئی بھوت اس کے پیچھے پڑا ہو۔ ریشما جو یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ پاشا کے کیسے بل نکالنے ہیں۔ وہ مانی خیز سے مسکراتی رحاب کے پیچھے آئی جو پلر سے لگی بیٹھی اب بھی آنسو بہانے میں مصروف تھی، مگر دونوں ہاتھ اس نے دونوں گالوں پر رکھے ہوئے تھے۔ ریشما اسے اٹھا کر اندر لے گئی۔ اگلے دن راسم کی آنکھ کھلی
تو وہ اس کے سینے سے لپٹی گہری نیند بھی تھی۔ بال آبشار کی طرح سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ برسوں کے تڑپتے بھڑکتے دل کو اس چھوٹی سی لڑکی کی قربت سے بہت سکون ملا تھا۔ راسم نے اس کے بکھرے بال سمیٹے اور کہا، فانیہ میری جان، اٹھو یار، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی، اور تم نے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ راسم نے جھک کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹا اور سرگوشی کی۔ جواباً فانیہ نے برا سا منہ بنایا اور کہا، راسم سونے دینا مجھے، میری نیند پوری نہیں ہوئی ابھی۔ اچھا، کیوں پوری نہیں ہوئی تمہاری نیند؟ وہ انجان بنا پوچھنے لگا تو اس نے کہا، بس مجھے نہیں پتا، مجھے سونے دیں، اور کروٹ بدل کر اس سے دور کھسکنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش راسم نے ناکام بنا دی اور پھر سے اس نازک وجود کو خود میں سمیٹا، مگر وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند میں تھی۔ راسم کو پھر سے شرارت سوجی اور بولا، او آنٹی، ہم بس آ ہی رہے تھے۔ اس نے اچانک شوشہ چھوڑا کہ فانیہ کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ ڈور لاکڈ تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، ہا 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 ہا۔ فانیہ اپنی جلاہٹ بھلائے مبہوت سی اس سے پہلی مرتبہ ہنستے ہوئے دیکھتی گئی۔ راسم نے اسے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ کیا بہت زیادہ پیارا ہے مجھ پر؟ تو پھر کیا خیال ہے ایک مرتبہ پھر؟ وہ یہ کہتے اس کے قریب آیا تو فانیہ گھبرا کر اٹھی اور واش روم میں فوراً گھس گئی۔ پیچھے وہ پھر سے زور سے ہنسا۔ پھر فانیہ نے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کر کے اس نے پیکنگ کی۔ راسم نے نسیمہ بیگم کو بھی بہت کہا کہ ساتھ چلے، مگر انہوں نے منع کر دیا اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ وائٹ پیلس میں رونقیں اور ہنگامے جوں کی توں برقرار تھی۔ راسم فانیہ کو لے کر پہنچا تو روحا اور رحاب کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ تینوں فرینڈز بھی بن چکی تھی۔ روحا نے وائٹ ہاؤس میں آئے بلکہ پھینکے کے بہت کم عمر خواجہ سرا بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ سوہم خان ساؤتھ افریقہ گیا ہوتا، اس لیے روحا سکون میں تھی۔ ریشما بہت مہربان تھی۔ بی جان اور بڑی ماں سے بھی روز بات ہو جاتی تھی۔ رحاب نے بھی اپنی دلچسپی کے مطابق وائٹ پیلس کی بیک سائڈ پر موجود کافی بڑے سے باغیچے کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی۔ ریشما نے اس کی فرمائش پر وہاں آسٹریلین پیرٹ کا بڑا سا پنجرا بنوا کر اسے ڈھیر سارے پیرٹس بھی لا کر دیے تھے۔ وہ شام کا سارا وقت وہیں گزارتی تھی۔ ایک ماہ ہو چکا تھا وہاں رہتے اور سب ایک دوسرے سے گھل مل چکے تھے۔ فانیہ سب سے زیادہ شرارتی تھی اور اس کی شرارتوں سے وائٹ پیلس میں رونق لگی رہتی۔ ریشما، پنکی، ڈولی، منی سب ان پر صدقے وارے جاتی۔ ایک ماہ سے پاشا اور سوہم وائٹ پیلس نہیں آئے تھے۔ پتہ نہیں کیا مصروفیات تھی ان کی کہ راسم بھی صرف مہینے میں 2-4 مرتبہ ہی آ پایا۔ فانیہ اس سے سخت ناراض تھی۔ روحا بھی سخت جھنجھلائی تھی۔ اسے وہاں لا کر خود جناب سوہم خان صاحب غائب تھے، نہ آتا نہ پتہ۔ رحاب بلا شعوری طور پر پاشا کا انتظار کرتی رہی۔ ریما اس دن کے بعد رحاب کے سامنے بھی نہیں آئی۔ رجا اور کومل اپنے کمروں میں دبکی رہتی تھی، صرف کام کے وقت بیسمنٹ چلی جاتی یا پاشا سے دوسرے ٹھکانے پر ملاقات ہوتی تھی۔ دن یوں ہی عجیب سے بے کل سے تھے۔ زمل پورے ایک ماہ سے اپنے کمرے میں بند تھی، باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ کبیر آتا اور باہر سے ہی بابا سے اس کی خیر خیریت معلوم کر کے چلا جاتا۔ اس کی حالت کے پیش نظر کبیر نے ایک فل ٹائم ملازمہ رکھی تھی جو سارے گھر کے کام کرتی اور بابا کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ زمل کے پاس کھانا لے جاتی تو وہ چند لقمے اپنے بابا کو دکھانے کے لیے زہر مار کر لیتی اور پھر سارا دن پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ اس کی حالت عجیب تر ہو چکی تھی۔ کبیر بھی بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کیسے سامنا کرتا اس کا؟ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ لیکن بادشاہ کو ڈھونڈنے میں وہ سر دھڑ کی بازی ضرور لگا رہا تھا۔ اس نے اندرون ملک اور سوہم خان نے بیرون ملک کئی جگہ اس کی تلاش جاری رکھی تھی، مگر وہ بزدل جانے کدھر دم دبا کر دبکا بیٹھا تھا۔
پورے 1 ماہ 30 دن بہت تھے۔ پل پل اذیت سے دو چار ہوتے، پل پل تڑپتے۔ آج خود بخود رات کے اس پہر تقریباً 1 بجے کے قریب پاشا اپنے قدموں کو وائٹ پیلس میں آنے سے بالکل نہیں روک پایا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے بالکل خاموشی سے وائٹ پیلس میں داخل ہوا۔ طویل کوریڈور سے گزرتے اس کی منزل اوپر کے پورشن پر تھی۔ ادھر رحاب اپنی کیفیت سے فل بیزار تھی، بے چینی ہی بے چینی تھی اور کسی کروٹ نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اس کی جان سولی پر لٹکے ہوئے۔ آخر وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ سکون کہاں تھا؟ ریشما کے کمرے میں ایک تصویر تھی، شاید اس تصویر میں۔ رحاب خود سے جھنجھلاتی دبے قدموں سے اٹھی، سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور ریشما کے کمرے میں چلی گئی۔ خاموشی سے تصویر دیوار سے اتاری اور اتنی ہی خاموشی سے واپس پلٹی، جبکہ ریشما اسے یہ حرکت کرتے دیکھ چکی تھی، مگر وہ سوتی بنی رہی۔ ابھی دروازہ کھول کر باہر راہداری میں نکلی ہی تھی کہ کسی کے چوڑے چٹانی سینے سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ اگر مقابل کمر سے تھام کر اسے خود سے نہ لگاتا تو فرش پر ڈھیر ہو چکی ہوتی۔ ہلکے سے اندھیرے میں سر اٹھا کر دیکھا اور خود کو جس کی باہوں میں پایا تو اس کا حلق خشک ہو گیا۔ جلدی سے تصویر والا ہاتھ کمر کے پیچھے چھپایا۔ دل کی مراد یوں بر آئے گی پاشا نے بھی سوچا نہ تھا۔ اس کی رگ و پے میں سکون اترا، اس کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی اور نظر نے بے قراری سے معصوم سے چہرے کا طواف کیا۔ دل چھوٹی سی ناک کے چھوٹے سے چمکتے لونگ میں اٹکا۔ اتنی رات کو ریشما کے کمرے میں اس طرح کیوں گئی تھی؟ پاشا نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ جواباً رحاب نے زور سے انکار میں سر ہلایا۔ پاشا نے پوچھا، ہاتھ میں کیا چھپایا، دکھاؤ مجھے۔ یہ بات سن کر وہ بے تحاشا گھبرائی اور زور سے پھر نہ میں سر ہلایا۔ پاشا نے جو کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے چھپایا گیا ہاتھ پکڑ کر سامنے کرنے لگا، اور جب وہ چوری پکڑے جانے کے ڈر سے مچلی اور پاشا کو پیچھے دھکیل کر بھاگنے لگی، تبھی اچانک پاشا نے اس کے بازو کو گرفت میں لے کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک مرتبہ پھر خوشبوؤں میں بھرا نازک وجود پاشا کے وجود میں سمٹ چکا تھا۔ پاشا کا بھی توازن بگڑا اور وہ دیوار سے لگا۔ رحاب کے ہاتھ سے تصویر چھوٹی، وہ پھر مچلی اور تیزی سے تصویر اٹھا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پاشا شل ہوئے وجود کے ساتھ وہیں کھڑا رہا جیسے وہ اسے چھو کر پتھر کا بنا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ چیز بھی وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ اس کا چھپ کر دیکھنا تو اگنور کر چکا تھا، مگر اتنی رات کو اس کا یوں پاشا کی تصویر چرانا معنی رکھتا تھا، یعنی دونوں طرف آتش عشق برابر کی بھڑکی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکان سی ابھری، فوراً واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ریشما بھی یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی اور اس نے سوچا، تو پلان پر عمل کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پاشا اپنے اسی منہ سے چیخ کر بتاؤ گے کہ ہاں پاشا ابراہیم کو محبت ہے؟ وہ آواز بلند کہتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ رحاب کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ اب بھی اس کی پوری جان لرز رہی تھی۔ پہلے تو اس ستمگر کی لو دیتی آنکھیں، پھر پر حدت پگھلاتا لمس اور پھر اس کے پکڑے جانے کا خوف۔ اسے جھرجھری آئی، لال ٹماٹر جیسا چہرہ تکیے میں دیا اور سوچا، اف، آج تو مر ہی جاتی اگر وہ دیکھ لیتے۔ اپنے آپ کو اور اپنی بے اختیاری کو وہ کوستے ہوئے سو گئی۔ دوسری جانب فانیہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ جانے وہ ظالم کہاں تھا۔ ادھر راسم کو بھی جب پورا یقین ہو گیا کہ فانیہ سو چکی ہوگی، تب خون سے لت پت شرٹ کے ساتھ وہ دمے قدموں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج وہ بادشاہ کے کچھ آدمیوں سے نمٹ کر آیا تھا، انہیں دردناک موت دے کر آ رہا تھا۔ چاہتا تو بیسمنٹ جا سکتا تھا یا کہیں اور، مگر سکون حاصل کرنے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، یہ جانے بغیر کہ آج تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی، کیونکہ فانیہ اسے اس حالت میں دیکھ لے گی۔ آہٹ پاتے ہی فانیہ اٹھ کر بیٹھی اور اسے اس حالت میں دیکھ کر شدید ہراساں ہوئی۔ بیڈ سے اتر کر اس کی جانب لپکی اور پوچھا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ اتنا سارا خون؟
فانیہ خاموش ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کی جاگنے پر گڑبڑایا اور فوراً واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا، ٹراؤزر اور بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ کپڑے فولڈ کر کے باہر لایا۔ یہ کیا تھا؟ آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے راسم؟ فانیہ کے اب بھی اوسان خطا تھے۔ وہ بولا، میں ابھی آیا۔ راسم پھر اسے اگنور کر کے باہر گیا اور مخصوص جگہ پر وہ کپڑے پھینک کر آیا۔ پھر کمرے میں داخل ہوا تو وہ اب بھی بت بنی کھڑی تھی۔ راسم، یہ سب کیا تھا؟ پلیز مجھے جلدی بتائیں۔ کچھ نہیں جان، آرام کرو تم بس۔ نہیں، مجھے حقیقت جانی ہے راسم، مجھے بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے سوال جواب پر راسم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے غصے سے کہا، فانیہ، میں نے کہا نا آرام کرو۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے کمرے میں جانا چاہا جبکہ وہ دیوار بنی سامنے آئی تھی۔ راسم، میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، بتائیں مجھے۔ فانیہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ راسم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ضدی انداز میں بولی، نہیں، مجھے جاننا ہے۔ راسم نے کہا، میں بزنس کرتا ہوں۔ اچھا، کون سا بزنس؟ بتائیں مجھے۔ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں۔ کیا امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ؟ فانیہ، ہٹو راستے سے یار، زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں۔ راسم نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا تو فانیہ نے کہا، راسم، آپ میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ آپ کی خون میں لت پت شرٹ تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے۔ کون ہیں آپ؟ بتائیں مجھے۔ فانیہ، میں نے کہا نا میرا ضبط مت آزماؤ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ کیوں؟ نہیں تو آپ مجھے بھی مار ڈالیں گے، قتل کریں گے مجھے بھی؟ وہ بفری ہوئی بولی تو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا فانیہ کو۔ راسم کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر وہ بیڈ پر جا گری۔ راسم بغیر دیکھے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ فانیہ تھپڑ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا ادھر ادھر چکر لگاتا رہا، مگر جب اس کے دل کو سکون نہ آیا تو اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ وہ واپس کمرے میں چلا آیا تو وہ اسی طرح اوندا منہ بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ اس سے سمجھا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ بولا، فانیہ پلیز میری جان، مجھے سمجھو۔ فانیہ۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ پا کر اسے کچھ غیر معمولی سا لگا تو اس نے اس کا کندھا ہلایا، پھر اس نے سیدھا کیا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ پھٹے نازک لب سے خون کی بوند نکل کر لکیر سی بن گئی تھی۔ راسم کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی۔ فانیہ، میری جان اٹھو۔ مگر فانیہ کہاں اٹھتی، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ راسم کی جان پر بنائی یوں بھی ریشمہ یا کوئی اور اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو جو ضلالت ہوتی وہ الگ ہوتی۔ اس نے نرمی سے اسے بازو میں بھرا، باہر آ کر گاڑی میں لٹایا، رومال سے چہرہ صاف کیا اور گاڑی فوراً بھگا لی۔ وائٹ پیرس میں اتنی رات کو آنا جانا ایک نارمل بات تھی، سو اس طرف سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ مگر فانیہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ فوراً ہاسپٹل پہنچا، اس کا چیک اپ کروایا اور کافی دیر انتظار کرتا رہا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو بے چینی سے وہ ڈاکٹر کی طرف لپکا، ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری مسز کو؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر نے کہا، اٹس اوکے مسٹر راسم، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کیسی حالت ڈاکٹر؟ راسم الجھا تو ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مسٹر راسم، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ شی از ایکسپیکٹنگ اینڈ کانگریٹس ٹو یو۔ راسم کے چہرے پر گہری مسکان نے احاطہ کیا۔ تھینکس ڈاکٹر، کیا اسے ہوش آ چکا ہے؟ ہاں جی، اسے ہوش آ چکا ہے، مگر وہ کم عمر ہے اور ویک ہے، زیادہ خیال رکھنا ہوگا اس کا۔ شیور ڈاکٹر، ضرور۔ وہ پھر کمرے میں آیا تھا مگر فانی نے اسے دیکھا تک نہیں۔ راسم کے دل میں سوئی سی چبھی۔ فانیہ خاموشی سے اٹھی اور آہستگی سے قدم اٹھاتی باہر آئی اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ راسم نے بھی اسے نہ چھیڑا۔ پتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر سنگین غلطی کر بیٹھا تھا اور اب اسے بھگتنا تھا۔
وائٹ پیلس آ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی تو راسم بھی اس کے پیچھے آیا۔ فانیہ خاموشی سے بیڈ کی جانب آئی۔ جب بہت زور سے دوبارہ اس کا سر چکرایا تو وہ لڑکھ کھڑائی۔ راسم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما، مگر فانیہ نے خود کی جانب بڑھتے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ راسم کو پھر آگ لگی۔ وہ بھناتا ہوا اس کی جانب بڑھا، اس کے پیچھے ہٹنے کے باوجود اسے بازو میں بھر لیا، لا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور کہا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی جان، تم خود بھی نہیں، اس لیے کوشش بھی مت کرنا۔ اپنے نرم اور گھمبیر لہجے میں کہتا وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ سسک پڑی اور ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ بولا، اے خبردار، جو ایک آنسو بھی گرا تمہارا تو نہیں تو۔ راسم نے نرمی سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بیڈ سے لگائے۔ نہیں تو کیا؟ پھر سے ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر؟ فانی کے آنسو تواتر سے بہے تو راسم جھکا اور اپنے لبوں سے وہ آنسو چنے، پھر عقیدت سے دونوں بھیگے پلکوں کو چوما۔ وعدہ کرتا ہوں جان، دوبارہ کبھی یہ گستاخی نہیں کروں گا، بس ایک مرتبہ معاف کر دو اور حکم کرو ابھی اسی ہاتھ کو سزا دیتا ہوں۔ وہ باری باری اس کے گلابی گالوں پر جھکا۔ اس کا پر حدت سا لمس تھا۔ اس کی قربت میں تو فانیہ اور پگھل رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا، یا شاید وہ اسے اور سننا چاہتی تھی۔ اس کے ہر عمل میں سکون حاصل کر رہی تھی، اس لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا اور مزید رونے لگی۔ راسم نے اسے سینے میں بھینچا، مگر وہ زیادہ دیر اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکا اور اس کا چہرہ سینے سے ہٹا کر ہاتھوں میں بھرا اور جھک کر عقیدت سے محبت کا جام پینے لگا۔ وہ اس کی باتوں کی وضاحت چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر راسم کے پاگل پن اور جنون بھری شدت نے اسے موقع کہاں دیا۔ وہ پھر اسے اپنے آپ میں اور اپنے وجود میں پوری طرح گم کر چکا تھا۔ وائٹ پیلس میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے اور انہی میں فانیہ شرمائی لجائی سی سرخ چہرہ لیے سمٹی بیٹھی تھی۔ پہلی خوشخبری فانیہ کی جانب سے ملنے پر سب بے حد خوش تھے۔ رحاب اور روحا ریشما کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ میں تو چاہتی تھی روح کہ یہ خوشخبری سب سے پہلے مجھے تم سناؤ، پر کوئی بات نہیں، وہ وقت بھی جلد ہی آئے گا، آنے والا ہے سوہم خان بھی۔ ریشما نے ایک ادا سے روحا کو چھیڑا تو مارے خفت کے وہ لال ٹماٹر ہو گئی۔ رحاب اس کا چہرہ دیکھ کر پیٹ پکڑے بری طرح ہنس دی۔ روح نے رحاب کو گھورا تو ریشما نے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں بچی، تمہارا بھی وقت جلد ہی آئے گا۔ جی نہیں، ابھی نہیں، رحاب نے اشارہ کیا تو ریشما کے چہرے پر زو مانی سی مسکان ابھری تھی۔ اس نے خبری کو کام پر لگا دیا تھا اور سب کو بول دیا تھا کہ کس کو کیا کیا کرنا ہے۔ ریشما کا حکم تھا اور کسی کو ٹالنے کی جرت نہیں تھی۔ گارڈز کو بھی سخت وارننگ دے دی تھی، اب بس پاشا کا انتظار تھا۔ سبھی ہلے گلے میں مصروف تھے جب خبری نے فون پر ایک خاص اطلاع دی۔ ریشما فوراً رحاب کی جانب مڑی اور بولی، رحاب، مجھے گارڈ نے بتایا کہ تمہارے پیرٹس کے پنجرے کے پاس رات اور اب بھی بلی گھوم رہی تھی، ذرا جا کر دیکھو کہیں کوئی کسی پیرٹ کو کھا تو نہیں گئی وہ۔ رحاب بے تحاشا گھبرا کر اٹھی اور بولی اور اشارہ کیا کہ میں جاتی ہوں، اور تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف لپکی۔ ریشما کے لبوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ تھی، اب اسے پتا تھا کہ وہ اس کے پلان کے کامیاب ہونے تک اندر نہیں آنے والی۔ تبھی پاشا وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ تیز میوزک کی آواز میں سب ہلے گلے میں مصروف تھے اور سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جسے دیکھنے وہ آیا تھا اس کی تو ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ کیا وہ ٹھیک تو تھی؟ وہ بے چین ہوا، اور جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو سب سے نظر بچا کر اٹھا، مگر ریشما کی نظر میں تھا وہ۔ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ریشما نے دبائی ہوئی تھی، پھر بہانے سے پاشا نے وائٹ پیلس گھوم گھام کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کے روم میں بھی دیکھ کر آ گیا۔ اس کے تن بدن میں ایک آگ سی لگی، رگوں میں شعلے بھڑکے۔ لاؤنج میں موجود کسی فرد سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اب دماغ گھوما تھا،
لاؤنج کے دروازے پر کھڑے گارڈز تک گیا اور پوچھا روحاب کدھر ہے؟ گارڈز کے پیچھے آتی ریشما نے اسے کچھ بھی نہ بتانے کا اشارہ کیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، گارڈز نے ڈرتے ڈرتے کہا سر وہ تو صبح چلی گئی یہاں سے۔ کدھر؟ میری اجازت کے بغیر جانے کیوں دیا اسے؟ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ بولے سر وہ ریشما جی کا حکم تھا کہ ان کو جانے دیا جائے۔ یو باسٹرز، میں لایا تھا اسے، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کو کھو دینے کے ڈر سے پاشا کی تو روح فنا ہوگی اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ چلا رہا تھا گارڈز پر، جبھی ریشما نے اشارہ کر کے میوزک بند کروایا۔ سب لوگ پاشا کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ غصے سے پنکی کی طرف آیا۔ شدید طیش اور اندر اٹھتے اشتعال کے طوفان کو ہوتے ہوئے ریشما سے ہرگز مخاطب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پاشا پنکی کی جانب دیکھ کر غصے سے بولا کہاں ہے وہ؟ وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ریشما سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ریشما اطمینان سے بولی وہ کون پاشا؟ اگر آپ لوگ میرے منہ سے اس کا نام سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، روحاب کہاں ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، مگر اس کا رخ پنکی کی ہی جانب تھا۔ ارے بھائی، خود ہی تو کہا تھا کہ دارالامان چھوڑا، اب بھیج دیا تو مسئلہ کیا ہے؟ ویسے بھی اس نے کہا کہ وہ جانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا؟ کیا وہ کہہ سکتی ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتی۔ ہاں بول نہیں سکتی، اشارہ تو کر سکتی ہے نا۔ ریشما پھر لاپرواہی سے بولی تو پاشا نے کہا کہ میں پورے وائٹ پیلس کو آگ لگا دوں گا، سب جلا کر راکھ کر دوں گا، بولے کہاں ہے وہ؟ اور تم لوگ گھاس چرنے بیٹھ کے ہو گیٹ پر، کوئی آئی جائے گا آنکھیں بند رکھو گے، بولو کدھر ہے وہ؟ کار ادھیڑ کر چیل کبوں کو کھلا دوں گا تم سب کی۔ وہ اپنی بیلٹ سے گارڈز کو دھنک رہا تھا، سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ریشما نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکا اور پوچھا کیا لگتی ہے وہ تمہاری، اور کیا حق ہے اس پر تمہارا جو یوں آگ لگی ہے اس کے جانے پر؟ ہاں بولو پاشا، جواب دو ہم سب کو۔ اور پاشا کی آواز وائٹ پیلس میں گونجی، ریشما محبت کرتا ہوں میں اس سے، ایک پل بھی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، سنا آپ نے؟ مجھے وہ چاہیے ہر حال میں، اپنی آنکھوں کے سامنے، ابھی اور اسی وقت۔ کیوں چاہیے پاشا؟ بغیر کسی حق کے اور بغیر کسی رشتے کے کیوں چاہیے؟ کیا تم اسے رکھیل بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ ریما بھی غصے سے بولی یو شٹ اپ، نکاح کروں گا ابھی اور اسی وقت، سنا سب نے؟ وہ صرف اور صرف پاشا کی ملکیت ہے اور میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تم لوگ نکاح خواہ کا بندوبست کر کے رکھو۔ یہ کہتا ہوا وہ غصے سے باہر نکلا تھا، مگر گیٹ پر ہی گارڈ بولا سر وہ میم پچھلے گارڈن میں ہے، ریشما جی کے کہنے پر ہم نے جھوٹ بولا تھا آپ سے۔ اچھا تم لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس نے دانت پیستے خوں ہوا نظروں سے انہیں دیکھا اور گارڈن کی طرف گیا۔ روحاب پنجرے تک آئی تو پیرٹس بالکل محفوظ تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور پھر واپس اسٹور روم تک گئی، ان کے لیے دانہ پانی لے کر آئی اور پنجرے کے قریب بیٹھ کر ان کے کٹوروں میں دانہ ڈال کر اٹھی اور تازہ پانی لے کر آئی، پھر پانی بھی چینج کیا اور جان نثار کرنے والی نظروں سے ان رنگ برنگی ننھے جانوروں کو دیکھا جو اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ اب وہ بیٹھی گہری مسکان سے انہی کی شرارتیں دیکھ رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے بھاری قدموں کی مخصوص دھمک سنائی دی تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہے؟ ابھی وہ کچھ اور سوچتی جب اچانک پیچھے سے پاشا نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف گھما کر اسے اپنے قریب کھڑا کیا۔ بس اتنی سی دیر میں یہ چھوٹی سی لڑکی پاشا کی جان پر بنا گئی تھی۔ وہ سخت غصے میں تھا، وہ اس کے بازو میں کی گرفت میں گھبرائی اور مچلی۔ پاشا نے اسے کہا وائٹ پیلس سے قدم باہر نکالنے کی ضرورت بھی کیسے کی تم نے؟ مگر بے قرار نگاہیں اس کے معصوم چہرے کا طواف بھی کر رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل اس کے بازو کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر پاشا نے ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کیا اور بولا میں جانتا ہوں تم پر کوئی حق نہیں رکھتا، مگر میں یہ حق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نکاح کرو گے مجھ سے ابھی اور اسی وقت؟ پاشا نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ روحاب کی اس بات پر رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ جی جان سے لرزی۔ پاشا نے اس کی حالت کے پیش نظر نرمی سے اسے چھوڑا اور بازو سے پکڑ کر اسے اندر کی جانب لے کر جانے لگا۔
کبیر اپنے خاص آدمی سے اہم بریفنگ لے رہا تھا جب قادر گھبرایا سے اندر داخل ہوا۔ کبیر نے اس کے آنے پر غصے سے دانت پیسے۔ "What the hell قادر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟" وہ یوں بھی آج کل انگارے چبائے پھرتا تھا۔ "سر، ضروری بات ہے میم سے متعلق۔" قادر نے آہستگی سے کہا تو کبیر کی رگیں مزید تنی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلے گئے تو قادر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، "بولو۔" "سر، وہ میم۔" "اب بول بھی چکا قادر، کیا مرنا ہے میرے ہاتھوں سے تم نے؟" "وہ سر، میم نے وکیل کو بلوایا ہے آج خلا کے پیپرز بنوانے کے لیے۔ پیپرز پر سائن کرنے والی ہیں، پھر کیس عدالت میں چلا جائے گا۔" قادر نے تو کبیر کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ "واٹ؟" "سر، وکیل پہنچ چکا ہے۔" کبیر بھسم کرنے والے انداز میں باہر نکل کر سامنے والے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم سے ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ بابا اس وقت کمرے میں سو رہے تھے اور وہ یقیناً یہ کارنامہ ان کے علم میں لائے بغیر سر انجام دے رہی تھی۔ وہ غصے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ سفید چادر میں لپٹی پیپر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک وکیل بیٹھا پرشوق نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کبیر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے پیپر چھین کر پڑے۔ وہ پیپرز خلا کے ہی تھے۔ اسے سیکنڈز میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھالے تو وہ چلائی، "یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟" مگر کبیر نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وکیل کی جانب بڑھا۔ اسے یہ پیپرز بنانے اور اس کی بیوی کی طرف دیکھنے کا انعام جو دینا تھا اسے۔ کبیر نے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ زمل چلاتی رہی اور وہ وکیل بھی ڈر گیا مگر کبیر کے سر پر تو خون سوار تھا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر اسے گھسیٹا اور پینٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر تانی۔ "مجھے معاف کر دو پلیز، اب ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گا، جان بخش دو میری۔" وکیل بوکھلا چکا تھا۔ کبیر نے اسے پرے پٹخا تو وہ دم دبا کر اپنا سامان اٹھا کر سر پٹ بھاگا۔ "یہ پسٹل دکھا کر اور یہ تماشے کر کے اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے میرے ارادوں سے باز رکھ سکتے ہو تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری کبیر۔" وہ ہتھے سے اکھڑنے اور رونے لگی۔ وہ بولی، "یہ نکاح سیفی کے ملنے کی شرط پر ہوا تھا۔ سیفی ختم تو یہ نکاح کیوں باقی رہے؟ یہ بھی اب ختم ہوگا۔" کبیر بولا، "مجھے ان 2 ٹکے کے کاغذ کے ٹکڑوں کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں۔ کبیر پرسکون کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زمل ساری بھڑاس نکال دے۔ زمل بولی، "مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے اور میں نہیں دیکھنا چاہتی تمہاری شکل کو۔ نکل جاؤ میری زندگی سے۔" اس کی بات سن کر کبیر کو آگ لگی اور وہ بولا، "تمہاری زندگی سے تو تب ہی نکلوں گا میری جان جب یہ تمہاری سانسیں تمہارے جسم سے نکلیں گی۔ اچھا، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو نکال دوں یہ جان۔" کبیر نے اس کی چن پر پسٹل رکھ کر اس کا چہرہ ذرا سے اونچا کیا۔ "یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دینا، میں نہیں ڈرتی مرنے سے، اور ویسے بھی یہ قتل و غارت کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو تم؟" اس نے اس کا مذاق اڑایا جب کبیر نے اچانک سے اسے بازو میں تھام کر دیوار سے لگا لیا۔ اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنے لبوں کی سخت اور شدت بھری گرفت میں لیا۔ زمل کے اوسان خطا ہوئے۔ اس نے بری طرح مزاحمت کی مگر اس چٹانی گرفت سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایک ماں کی بے چینی اور بے قراری شمار کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ بند ہوتی سانسوں سے وہ نڈھال ہوئی اور سختی سے اس کے سینے سے اس کی شرٹ دبوچی۔ کبیر نے نرمی سے اسے آزادی بخشی تو لال انگارہ لبوں سے وہ پھنکاری تھی، "تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی اور یہ بےہودہ حرکت کرنے کی، چھچورے انسان!" کبیر بولا، "میری جان، تم ہی پوچھ رہی تھی نا کہ قتل و غارت کے علاوہ مجھے کیا کیا آتا ہے، تو یہ ڈیمو دکھا رہا تھا تمہیں۔ یہ حرکت کی ہے تو ابھی تو کچھ دیر کے لیے سانسیں بند کر کے سزا دی ہے تمہیں۔ آئندہ ایسا سوچا بھی تو بابا کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، اٹھا کر لے جاؤں گا، ڈائریکٹ رخصتی، پھر شکوے مت کرنا۔" وہ بھی غصے سے بولا اور اسے وہیں چھوڑ کر اطمینان سے باہر نکلا کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر جائے گی، مگر پیچھے زمل غلط ارادے باندھی اپنے کمرے میں آئی اور لاک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاشا رحاب کو بازو سے تھام کر اندر لایا تھا۔ وہ ہونک بنی سب کو دیکھ رہی تھی کیونکہ سب آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مارے خفت کے سر جھکا گئی کیونکہ پاشا نے اس کا بازو ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ریشمہ نے ہی رحاب کی مسکین سی شکل دیکھ کر اس کی مشکل آسان بنا دی
وہ آگے بڑھی اور رحاب کا ماتھا چوما۔ ارے ہٹو بھی دولہے میاں، شام تک کا انتظار کرو۔ کبیر اور سوہم خان کو فون کر دیا ہے، نکاح تک پہنچ جائیں گے، اور اس کو بھی تو دلہن بننا ہے، صبر کرو اب۔ ریشما نے رحاب کا بازو چھڑایا تو رحاب سرخ ہوتی ریشما کے سینے میں منہ دے گئی، جبکہ سوہم خان کے نام پر وہاں موجود ایک چھوٹی سی جان روح تک کانپ اٹھی تھی۔ پاشا دوسری جانب رخ کیے مسکرایا۔ ریما نے ایک حسرت بری نگاہ اس مسکان پر ڈالی جو فوراً غائب ہو کر پھر سے سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ پاشا اب پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور پیچھے سے انہوں نے سارا وائٹ پیلس سر پر اٹھا لیا۔ روحا نے شرارت سے رحاب کو دیکھا اور ٹہوکا مارا۔ اب سناؤ رحاب بی بی، ہمارا مذاق اڑا رہی تھی نا، اب سناؤ۔ رحاب نے بے چارگی سے اشارہ کیا کہ پلیز تنگ نہیں کرو، تو وہ سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا ہم نہیں کریں گے پر وہ کیا کریں گے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں۔ روحا نے رحاب کے طوطے اڑائے۔ ریشما بھی سن چکی تھی، وہ بھی کہا لگا کر ہنس پڑی، تو وہ دونوں سرخ چہرے لیے وہاں سے رحاب کے کمرے میں بھاگ گئی۔ نکاح کے انتظامات بہت شاندار تھے۔ سوہم اور کبیر بھی ہیلی کاپٹر سے پہنچ چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے تھے۔ سوہم اپنے کمرے میں آیا تو وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور شاندار ڈریس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، اور اپنی کمر پر آدھ کھلی زپ کو بند کرنے کی تگودو میں جان ہلکان کر رہی تھی۔ آئینے میں پیچھے اطمینان سے کھڑے سوہم پر نظر پڑی تو بے تحاشا گھبرائی اور پیچھے مڑ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سوہم کو اس کی حرکت پر ہنسی آئی مگر ضبط کر گیا اور نارمل انداز میں قدم چلتا اس تک آیا۔ کیسی ہو؟ اس کی نارمل انداز پر روحا کو حیرت ہوئی اور بولی، ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ سوہم نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ ڈو یو مس می بیبی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، مگر اب وہ کیا بتاتی کہ اس کے رویے سے وہ کتنا جھنجھلا رہی تھی۔ وہ اسے یہاں لا کر خود غائب کیوں تھا؟ مگر وہ بول کر اپنی شامت بلاتی کیا؟ اس لیے نظریں جھکا گئی۔ سوہم نے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ 2 قدم میں سمیٹا، دیوار پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اور بولا، I asked you, do you miss me? Didn't you baby? روحا نے مزید سر جھکایا۔ سوہم نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس کے کمر پر ہاتھ سرکائے۔ وہ بوکھلائی اور سختی سے آنکھیں بند کر لی، مگر سوہم کے ہاتھوں نے پیچھے سے اس کی میکسی کی زپ آہستگی سے بند کی تھی۔ پھر اس نے کہا، سب ویٹ کر رہے ہیں ہمارا، جلدی نیچے آؤ۔ مگر روحا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور جب کھولی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسے جانے کیوں مگر سوہم کے یوں چلے جانے سے سخت کوفت ہوئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر فوراً باہر آئی۔ راسم مصروف سا کسی کام سے روم میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے کھڑی اس پری کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بلیک میکسی میں کالے آسمان پر کوئی روشن ستارہ لگ رہی تھی۔ وہ بے خود سا آگے بڑھا اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ راسم یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانے من ہر مرتبہ پوچھتی ہو کہ کیا کر رہا ہوں، جبکہ ہر مرتبہ جانتی ہو اب اتنا اچھا تیار ہونے کا خراج وصول نہیں کرو گی کیا؟ وہ شرارت سے بولتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا، جب ہی فانیہ نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ خبردار راسم، آپ نے اگر میری لپسٹک خراب کی تو یہ تو خراب ہوگی۔ راسم نے کندھے اچکا کر اسے چھیڑا، اس کے بازو پیچھے باندھے۔ وہ انکار کرتی رہی، مگر راسم اسے بے بس کر چکا تھا۔ جی بھر کر راسم نے خود کو سیراب کیا، اور جب نرمی سے اسے چھوڑا تو فانیہ نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ کیا یار، لپسٹک کا کوئی اور برانڈ یوز کرو، یہ تو بہت میٹھا ہے۔ مجھے اور تمہیں سوٹ نہیں کرتا، اس لیے ہر مرتبہ کھا جاتا ہوں، وہ بے حد شرارت سے بولا۔ تو فانیہ نے لپک کر برش اٹھایا، مگر اس کی حسرت ہی رہی کہ وہ برش سارم کی کمر سینکتا۔ وہ کمرے سے کہا لگاتا بھاگ چکا تھا۔ دلہن بنی رحاب نے خود کو آئینے میں دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ اس پر ایک الگ ہی روپ آیا تھا، مگر ایک چیز جو اسے گھبراہٹ سے دوچار کر رہی تھی وہ میکسی کے بولڈ اور آگے پیچھے کے ڈیپ گلے تھے۔ اس نے بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح آگے پیچھے سیٹ کروایا تھا،
دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور ریشما خود اسے لینے آئی۔ پھر اس نے کھل کر اس کی تعریف کی اور اسے باہر لے کر آ گئی۔ سبھی لاؤنج میں موجود تھے اور سب کی نظریں روحاب پر اٹھی تھیں، مگر ایک نظر تھی جو پلٹنا بھول چکی تھی۔ سب نے ہوٹنگ کی، مگر وہ پاشا ہی کیا جو کسی چیز کا اثر لے لے۔ وہ یوں ہی اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ بھی 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی جسامت میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ پاس ہی ریما سوگوار سی بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور نکاح کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ جلد ہی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ مولوی صاحب رخصت ہوئے تو ایک ہنگامہ سا تھا جو جاگ اٹھا تھا۔ کبیر بھی اداس سے بیٹھا اس دشمن جاں کو یاد کر رہا تھا جو اپنے آپ کو اس سے دور کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں کافی شور شرابہ تھا اور ایک ہنگامہ سا تھا۔ سامنے ہی وہ شرماتی لجاتی سر جھکائے بیٹھی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکان، اس پر قیامت ڈھاتا یہ دلہن والا روپ۔ سرخ میکسی میں دودھیا رنگت اس کی دمک رہی تھی۔ پاشا کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اٹھا اور لاؤنج میں موجود ان سب لوگوں کے سامنے ہی اپنی دلہن کو بازوؤں میں بھر لیا۔ روحاب بے تحاشا گھبرائی۔ سب نے ہوٹنگ کی اور شور مچانا شروع کر دیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے کی جانب آیا۔ پنکی راستے میں آئی اور بولی، کہاں میاں، پہلے ہمارا نیک تو دو، فری میں تو دلہن نہیں ملے گی۔ پاشا نے سوہم کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ جلدی جان چھڑاؤ یار میری۔ سوہم اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب آیا اور اپنی کوٹ کی پاکٹ سے بڑی بڑی نیلے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور پنکی کی طرف بڑھا دی۔ پنکی خوش ہوتی نوٹ تھامتی، باقی اپنے سب ہم نواؤں کی جانب لپکی تھی۔ ریشما بھی کھل کر مسکرائی کیونکہ اسے پاشا کی بے صبری پر بھی ہنسی آ رہی تھی۔ روحاب بھی پریشان تھی، مگر جب پاشا کے ہاتھوں نے نرمی سے اسے سہلایا اور سہلا کے اسے وارننگ دی اور اسے نیچے نہیں اتارا تو گھبرا کر اس نے پاشا کے سینے میں ہی منہ چھپا لیا۔ کمرے میں آ کر پاؤں سے اس نے کمرہ لاک کیا اور دروازے پر ہی اسے نیچے اتارا۔ ان دونوں کے اظہار کی ضرورت تو تھی ہی نہیں، جو ایک دوسرے کی روح میں بس جائیں اور آنکھوں سے دلوں کے راز پا لیں، انہیں بھلا اظہار کی کیا ضرورت۔ کچھ بھی کہے بغیر پاشا نے نرمی سے اسے دوپٹے سے آزاد کیا تو روحاب بوکھلائی۔ پاشا نے دونوں بازو کمر کے گرد لپیٹے اور اسے خود میں بھیجا اور جھک کر ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ وہ تو آج اس کی بے باک نگاہوں سے ہی پگھلی جا رہی تھی۔ کہاں اس کی دہکتی پرشدت محبت میں ڈوبی قربت سہتی۔ نرمی سے دونوں آنکھیں چومی، مزید بے خود اور مدہوش سا ہوا اور ایک ہاتھ کھلے کمر پر آبشار کی طرح گلے بالوں میں پھنسا کر اس کے گداز لبوں پر جھکا۔ اس کے لمس میں بے پناہ شدت تھی۔ آج تو وہ اپنے ہر عمل سے روحاب کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ پھر پاشا نرمی سے پیچھے ہٹا اور اپنا کوٹ اتارا اور پھر روحاب کو اپنی جانب بے خود ہو کر کھینچا اور بولا، ہولڈ می ٹائٹلی جان، نیور لیو می، نیور اسٹے اوے فرام می، ادروائز ٹو بی آنیسٹ یو ول ڈائی ایٹ مائی ہینڈ۔ بھاری اور بوجھل گھمبیر آواز میں وہ سرگوشی روحاب کی جان نکالے دے رہی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اس نے تو پاشا نے ذرا سا جھک کر اسے بازو میں اٹھایا اور لا کر پھولوں کے درمیان سجی مسحری پر لٹایا، خود اس پر جھکا۔ روحاب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ پاشا کھل کر مسکرا دیا اور جھک کر لبوں کی جگہ اس کے ہاتھوں پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ ذرا سا اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتاری، اس کے ہاتھ نیچے اور اس کے ہاتھ ہٹا کر تکیے سے لگائے۔ وہ مکمل اس پر جھکا اور اس کے بالوں میں منہ دے کر ان کی خوشبو اپنی روح میں اتارنے لگا۔ پاشا نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور اس کی شدتوں کے آگے روحاب موم بتی کی طرح پگھلتی رہی۔ ابھی 5 منٹ ہی نہ گزرے تھے کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ایک ہلکی سی بیل سنائی دی۔ پاشا جس چیز سے اسے اپنے قریب لانے سے ڈرتا تھا وہی ہوا۔ ابھی تو اسے صحیح طرح محسوس بھی نہیں کر پایا تھا کہ وہ بیل اس کی جان کا آزار بن گئی۔ اتنے قریب آ کر اب اسے دور جانا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ پاشا کا تو دل کیا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے لب سختی سے دانتوں میں بیچے، رگیں یوں تن گئی جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ اس نے نرمی سے روحاب کو چھوڑا اور لائٹ آن کی، اپنی شرٹ اور موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا
تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا اکھڑا سانس بحال کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور ماتھا ٹکایا اور بولا، ابھی مجھے کہیں جانا ہے میری جان، اپنا خیال رکھنا، واپس آؤں گا تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ میں شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز سے ڈرا ہوں، مگر آج میری جان سے میں ڈر گیا تھا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا، کیونکہ تمہیں کھونے کا خوف وہ واحد خوف ہے جو پاشا ابراہیم کو ڈرا گیا ہے۔ پرومس کرو کہ اپنا خیال رکھو گی اور مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ پاشا کو پتہ نہیں کیوں لاشعور میں یہ خوف تھا کہ وہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ پاشا نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جس میں رحاب نے اپنی مہندی برا نازک ہاتھ تھما دیا تو پاشا کی روح میں سکون اترا۔ رحاب نے سر ہلا کر اس سے وعدہ کیا۔ پاشا جانے لگا جب پھر تیزی سے دروازے سے واپس آیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ پھر نازک لبوں پر جھکا، نرمی سے اسے چھوا اور اس کے گلاب چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور پھر ڈور لاک کرتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پھر خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا بیسمنٹ میں آیا، جہاں اس کا بہت خاص بندہ ٹونی کھڑا تھا، جو تبھی آتا تھا جب انتہائی غیر معمولی بات ہو یا بہت خطرے کی بات ہو۔ بولو ٹونی نے کہا۔ سر، یہ ریکارڈنگ سنیں۔ اس نے موبائل فون پر ایک وائس ریکارڈنگ آن کی۔ بادشاہ دادا کا ایک مکروہ قہقہہ گونجا۔ اس کے چمچے کی آواز آئی، سر آپ نے کیا بے وقوف بنایا ہے ان سب کو لگتا ہے کہ آپ باہر گئے، مگر آپ تو یہیں رہ کر ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اور خاص خبر جس سے میں ان پر ایک اور کاری وار کر سکوں؟ جی سر، آپ نے کہا تھا ان کی کمزوریاں ڈھونڈوں۔ ان چاروں نے عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ بتائیں آگے کیا حکم ہے؟ اچھا، سب سے پہلے جس نے میرے بھائی کو اتنی بے دردی سے مارا، اس سوہم خان کی رکھیل کو لا کر میری بستر کی رونق بناؤ۔ پھر میں اس کے سامنے اس کی رکھیل کو اسی کے سٹائل میں گردن پر گولی مار کر اڑاؤں گا۔ اوکے سر، آپ باہر جائیں، اب ان کے روبرو مقابلہ کریں۔ اپنے بندے بھی باتیں بنا رہے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں سے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ابے بھونک نہیں، مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ اس پادشاہ کے ہاتھوں کتے کی موت مجھے نہیں مرنا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس چمچے نے اپنے بزدل بوس کو افسوس سے دیکھا اور پھر ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ پاشا نے ٹونی کو دیکھا اور پوچھا، لوکیشن؟ ٹونی نے کہا، یس سر، مگر لوکیشن وہ چینج کرتا رہتا ہے۔ پھر بھی چلو۔ پاشا تیش میں اٹھا۔ پہلے بادشاہ کی موت کچھ آسان ہوتی، مگر یہ الفاظ سننے کے بعد اسے ایسی موت نصیب ہوگی کہ اس کی 7 نسلوں کی روح کانپ اٹھے گی۔ سر، سوہم خان کو بھی بلاؤں؟ ہرگز نہیں، میں کسی طور پر نہیں چاہتا کہ جو اس نے اپنی وائف کے ساتھ پلان بنایا ہے وہ خراب ہو۔ اب چلو۔ پاشا غصے والے انداز میں وہاں سے ٹونی کے ہمراہ نکل پڑا۔